کہ او پاکستانیوں، تم سے زیادہ بے شرم اور بے غیرت اور بے حیا کوئی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علمی دنیا میں جانے پہچانے اور مشہور اور معروف ایک شخصیت حضرت مولانا سلمان حسینی ندوی حفظہ اللہ ہندوستان کی سرزمین کے رہنے والے، یقیناً وہ علماء کرام میں بے حد مقبول ہیں، اور ملک پاکستان میں بھی ان کے چاہنے والے بہت حضرات موجود ہیں۔ لیکن کبھی کبھی جب انسانوں میں مقبول ہو جاتا ہے تو وہ باطل قوت جو انسانوں کی نسل کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ اسی طرح ایک مذہبی اسکالر اور اسی طرح ایک مقبول انسان کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ان کے زبان سے کچھ ایسے باتیں نکلواتے ہیں جو یقیناً معاشرہ میں فساد پھیلانے اور معاشرہ میں اختلافات پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے سلمان ندوی صاحب، مولوی صاحب نے چند دن پہلے ایک بیان ریکارڈ کیا تھا جس میں وہ ایک عالم نہیں بلکہ ایک جاہل سے بھی گری ہوئی زبان کا استعمال کرتے ہیں، حالانکہ قرآن میں رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق کے مالک تھے، تو اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، آپ ایسی زبان کس طرح استعمال کر سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ پاکستان والے بہت بے غیرت، بے حیا اور بے شرم ہیں۔ اب پاکستانیوں کے بے حیا کہنا، بے شرم کہنا اور ان لوگوں کو اسی طرح بے غیرت کہنا، یہ تو نہ دین اسلام میں جائز ہے اور نہ انگریز کے قانون میں جائز ہے۔ آپ کبھی علم کے میدان میں ہمارے پاکستانی علماء کے سامنے بیٹھے، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ ہمارے ملک پاکستان میں شیخ الاسلام جیسے لوگ موجود ہیں۔ پورے جنوبی ایشیا میں اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑے محدث اس زمانے کے وہ پاکستان میں موجود ہے۔ آپ کس طرح پاکستان کے عوام کو بے غیرت، بے حیا اور بے شرم کہتے ہو؟ پھر آپ پاکستان کے علماء کو علماء سو کہتے ہیں۔ اتنی بڑی جرت، اتنی غیرت، اور پھر علماء کرام کے خلاف اس طرح باتیں کرنا، آپ کو شرم کرنی چاہیے۔ آپ جیسے بڑی شخصیت اگر خدا کی قسم اس طرح باتیں کرتے ہیں تو رب العالمین پتہ نہیں آپ لوگوں کو ہوتا کیا ہے۔ آپ جیسے ہمارے ملک پاکستان میں بھی کئی مقبول اور معروف اور مشہور علماء کرام تھے جنہوں نے دین اسلام کو اتنا نقصان پہنچائے کہ لوگوں کو گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے۔ آپ آج ہندوستان کی سرزمین پر ہمارے ملک پاکستان کے عوام کے خلاف، ہمارے افواج پاکستان کے خلاف اور خصوصاً ہمارے علماء کرام کے خلاف بولتے ہیں، اور آپ کے بولنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ ہی امریکہ کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں، تم ہی اسرائیل کے غلام بن چکے ہو، کیونکہ آپ نے جو کلپ ریکارڈ کیا ہے نہ تو وہ اسلام کے دفاع میں ہے، نہ تو وہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اور نہ وہ قرآن کے دفاع میں ہے، بلکہ وہ ملک پاکستان کے اس یہود کے ایجنٹ عمران خان کے دفاع میں ہے۔ اب جو بندہ امریکی کے ٹکڑوں پر پلتا ہے، جو بندہ اسرائیل کے نقش قدم پر چلتا ہے، جن کے سسرال اسرائیل یہود ہو، جن کے بچے اب بھی یہودوں کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کا دفاع کرتے ہو؟ آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ نے اپنے اکابرین، اپنے اسلاف، اپنے آباء و اجداد کی ان طریقوں کو چھوڑ کر کس گمراہی میں آپ لگے ہوئے ہیں؟ ہمارے ملک پاکستان میں خصوصاً اور طلباء کرام اور علماء کرام میں ایک بڑی مرض یہ پائی جاتی ہے کہ ایک بڑا مولوی ہوگا، مشہور معروف ہوگا، مقبول ہوگا، بس پھر وہ آسمان پہ چلا جاتا ہے، اور پھر وہ جو بات کہے ان کے خلاف اگر کوئی وہ بڑا گستاخ بن جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، کبھی بھی انسان کی وجہ سے حق نہیں پہچانتے، بلکہ ہم حق کی وجہ سے انسان پہچانتے ہیں۔ بے شک آپ ہم میں سے بڑے ہیں، آپ کا قدر و احترام ہمارے دلوں میں ہے، لیکن اگر آپ اس طرح بد کلامی، بد زبانی اور بیہودہ باتیں کریں گے تو یقیناً آپ مسلمانوں کے دل سے اتر جاؤ گے، ان لوگوں کے دلوں میں آپ کا مقام بڑھ جائے گا جو فاسق ہے، جو فاجر ہے، جو ظالم ہے، اور جو امریکی کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں آپ کی طرح۔ اور پھر کہتے ہیں پاکستان میں سائفر کیس کے نام سے ایک ادارہ ہے، ان کے کاغذوں پر پیشاب کرنا چاہیے۔ سائفر کے نام سے جس قانون کو اس وقت عدالتوں میں زیر بحث لایا گیا اور سابق وزیر اعظم کے خلاف فیصلے کیے گئے، قانون کو لو، اس کی کاپیاں گلیوں میں اور سڑکوں پہ ڈالو اور لوگ پیروں تلے اسے روندیں، اس پر تھوکیں اور اس پر پیشاب کریں۔ آپ میں اتنی ہمت کب سے آ گئی کہ ہمارے ملک پاکستان کے اس قانون کے خلاف بولتے ہو؟ ہمارے ملک پاکستان کے قانون میں دخل اندازی کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔
اگر آپ ایک اچھا بہترین مشورہ دے سکتے تھے اسلام کے حق میں دیتے، نہ کہ عمران خان کے حق میں دیتے۔ یہاں ملک پاکستان میں ختم نبوت کے مسئلے پر انہوں نے علماء کرام کے سامنے جتنی رکاوٹیں کھڑی کی تھی وہ دنیا میں ایک قادیانی بھی نہ کر سکا۔ عمران خان نے یہاں جتنی مسجدیں گرائی ہے وہ آج تک کافروں نے بھی پاکستان میں نہیں گرائی، پھر اس کے باوجود آپ اس فاسق اور فاجر اور اس ظالم اور اس جابر کے دفاع میں لگے ہوئے ہیں، ان کے دفاع کرتے ہیں جو امریکی کے ٹکڑے پر پلتے ہیں۔ دراصل اگر اس کے بیان پر غور کیا جائے، دراصل ان کی باتوں سے انسان مانا مقصد نکالے، وہ کسی کے خلاف اتنا نہیں بولتے جتنا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف بولتے ہیں، کیونکہ عمران خان کی حکومت گرانے والا جو تھا وہ پاکستان کے فوج نہیں تھے، وہ پاکستان میں کوئی اور نہیں تھا، بلکہ وہ صرف اور صرف مولانا فضل الرحمان صاحب تھے جنہوں نے یہاں دین کی مصلحت کی بنیاد پر، دین کی دفاع کی بنیاد پر انہوں نے اس ظالم اور فاجر اور یہود کے اور اسرائیل اور اسی طرح غیر مسلم امریکہ کے ٹکڑوں پر پلنے والی کی حکومت کو گرا دیا۔ الحمدللہ ہم اس پر فخر کرتے ہیں۔ آپ کی حیثیت اپنی جگہ، لیکن ہمارے علماء کو علماء سو کہنا یہ آپ کی جہالت ہے، یہ امریکہ کے ڈالروں پر پلنے کا ایک بڑا ثبوت ہے۔ اسی طرح باتوں سے مسلمانوں کے دل کو مجروح آپ نہ کریں۔ بے شک میں طالب العلم ہوں، میرے پاس علم بھی نہیں ہوگا، لیکن حق اور باطل میں پہچان کر سکتا ہوں۔ جو کوئی بولتا ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بھائی یہ کس کے دفاع میں لگے ہیں۔ آج تبلیغی حضرات کو دیکھیں ملک پاکستان میں، اس کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں وہ جمعیت علماء اسلام والے ہیں۔ اگر آج مدارس والوں کو دیکھیں، اس کے پیچھے جو قوت کھڑی ہے وہ جمعیت علماء اسلام ہے۔ اگر آج آپ خانقاہوں کا نظام دیکھیں، اگر ان کی حفاظت کرنے والوں کو دیکھا جائے وہ جمعیت علماء اسلام ہے۔ اگر آج آپ اہل اللہ اور اسی طرح دین کے کام کرنے والے لوگوں کے بارے میں سوچیں گے، ان سے پوچھیں گے، تو ان کا دفاع کرنے والا ایک مرد مجاہد، ایک درویش اور ایک فرشتہ صفت نما ایک انسان مولانا فضل الرحمان نظر آتے ہیں، اور عمران خان کی حکومت گرانے والے بھی وہ ہیں، عمران خان کی نسل کو ختم کرنے والا ملک پاکستان سے بھی وہ ہے، اور آپ وہاں ہندوستان کی سرزمین پر ہمارے علماء کرام کے خلاف بولتے ہیں۔ تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ علمیت کا آپ کا احترام رکھتے ہیں، لیکن جس حد سے آپ نے تجاوز کیا ہے اپنے حدود میں آپ کو رہنا ہوگا، ورنہ ہمارے علماء کرام اور طلباء کرام کی طرف سے آپ کو جوابات بھی سننے کو ملیں گے۔ رب العالمین آپ جیسے کسی کی ڈالروں پر بک جانے والے علماء کرام سے ہمارے تمام امت مسلمہ کو امان میں رکھیں۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور۔